یہ وہ کرپٹ خاندان ہے، یہ وہ دنیا کا جھوٹا ترین خاندان ہے، یہ دنیا کا کرپٹ ترین خاندان ہے، یہ دنیا کی جھوٹی ترین عورت ہے، یہ دنیا کی کرپٹ ترین عورت ہے جو جھوٹ بولتی ہے تو شیطان بھی خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ ایسا ظلم تو مارشل لا کے دوروں میں نہیں ہوتا تھا جیسا یہ نام نہاد جمہوریت میں ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے 4 مارشل لا دیکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے بڑوں نے چلو دیکھے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، سننا ہے کتابوں کے اندر، اس کو پڑھا ہے، سٹیڈی کیا ہے کہ 4 مارشل لا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر 4 بار مارشل لا لگے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر مارشل لا نہیں لگے جتنے مارشل لا پاکستان میں لگے ہیں، تو سارے دنیا کے سارے ملک آگے نکل گئے اور پاکستان دن بدن جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ 60 کی دہائی میں پاکستان پورے ریجن میں سب سے زیادہ ترقی، تیزی کے ساتھ پاکستان ترقی کر رہا تھا، ہم سنگاپور سے آگے تھے، ہم نے جرمنی اور جاپان کو قرضہ دیا تھا، ہم اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے تھے۔ پاکستان کا 78 سالوں کا جو قرض ہے وہ 42,000 ارب روپے ہے، جبکہ 3.5 سال میں ان چوروں نے وہ جو 42,000 ارب کا قرض تھا وہ 80,000 ارب تک وہ قرض پہنچا دیا ہے، یعنی کہ 78 سال کا قرض ایک طرف اور 3.5 سال کا جو قرض ہے وہ ایک طرف، ایکول ہیں، برابر ہیں۔ تو ان 78 برسوں میں بڑے بڑے پروجیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے، منگلا ڈیم بنا، وہ جو خارپور ڈیم ہے جس کو تربیلا کہتے ہیں وہ ڈیم بنا، ان کے دور میں کیا بنا؟ خالی بس چلا دی، ایک پل بنا دی تو پاکستان ترقی کر گیا؟ نہیں، پاکستان پلوں کے ساتھ ترقی نہیں کرتا، ہر سال سیلاب آتا ہے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگوں کا ساز و سامان بہ جاتا ہے۔ حکمرانوں کے کان پہ جوں تک رینگتی ہے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ان کا صرف یہی بہانہ ہوتا ہے کہ پھر سے مال بناؤ، پھر آپ پیسہ اکٹھا کرو، سیلاب زدگان کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ پیسہ خود کھا جاتے ہیں، بورے بھر بھر کے یہ چور بیرون ملک پیسے لے جاتے ہیں، اور جب عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں کہ ثبوت پیش کرو تو پھر وہ قطری خط پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو قطر والوں نے گفٹ میں دیا ہے، جبکہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے۔ جب عمران خان سے عدالتوں نے ثبوت مانگے کہ آپ لندن سے پاکستان پیسہ لائے، کوئی ثبوت فراہم کریں، قانونی طریقے سے پیسہ لائے یا غیر قانونی طریقے سے پیسہ لائے، تو عمران خان نے 40 سال کا ریکارڈ عدالتوں میں پیش کیا کہ میں قانونی طریقے سے بیرون ملک سے اپنے وطن میں پیسہ لایا ہوں، جبکہ یہ وطن کا پیسہ، آپ کا پیسہ، میرا پیسہ، پاکستان کا پیسہ، غریب عوام کا پیسہ لوٹ کے بورے بھر بھر کے لندن کے اندر لے گئے، سعودی عرب لے گئے، دبئی لے گئے اور ایک کاغذ بھی عدالتوں میں پیش نہیں کیا۔ یہ وہ کرپٹ خاندان ہے، یہ وہ دنیا کا جھوٹا ترین خاندان ہے، یہ دنیا کا کرپٹ ترین خاندان ہے، یہ دنیا کی جھوٹی ترین عورت ہے، یہ دنیا کی کرپٹ ترین عورت ہے جو جھوٹ بولتی ہے تو شیطان بھی خدا کی پناہ مانگتا ہے کہ اس نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کہتی تھی کہ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں تو باپ کے ساتھ رہتی ہوں، پھر وہی جھوٹی عورت اس پراپرٹی کو تسلیم کرتی ہے، اس کا بھائی تسلیم کرتا ہے کہ وہ پراپرٹی ہماری ہے، اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتی ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان تو بہت آگے نکل چکا ہے۔ ہاں واقعی محترمہ، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے آج کیا حالات ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے دور میں 232 روپے والی مرغی آج 600 روپے کلو مرغی بک رہی ہے۔ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہو رہا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے نا۔ عمران خان کے دور میں 80 روپے والی کلو چینی آج 200 روپے کلو بک رہی ہے۔ ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ ان چوروں سے، ان لٹیروں سے عوام کی جان چھوٹے، جو 50 سال سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور 50 سال سے یہ دونوں باریاں لے رہے ہیں۔ پاکستان میں تو کوئی انقلاب نہیں ہوا، پاکستان کی تو کوئی بہتری نہیں ہوئی، ان کی اپنی فیکٹریاں، ان کے اپنے ملیں منافع میں جا رہی ہیں۔
اور میرے ملک کی میرے ملک کے ادارے پی آئی اے، سٹیل مل، ریلوے، کوئی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھیں ہر ادارہ خسارے میں جا رہا ہے. ان کے اپنے ادارے کیوں نہیں خسارے میں جاتے؟ یہ منافع میں جائے اور میرا ملک جو وہ مقروض ہو جائے، خسارے میں جائے. وہ پی اے بیچ کے آپ کو بسیں تو لے کر دی ہیں؟ نہیں، بسیں نہیں لے کر دی الیکٹرک پی اے بیچ کے. جو پی آئی اے کے اثاثے ہیں وہ 450 ارب کے ہیں، صرف اثاثے. جہازوں کی بات میں نہیں کر رہی، جہازوں کو تو آپ چھوڑ دیں، جو صرف اثاثے ہیں وہ 450 ارب کے ہیں. اور انہوں نے ساری پی آئی اے 135 ارب میں بیچ ڈالی. اور پھر جو ہے وہ شہباز قوم کو مبارکبادیں دے رہا ہے. کس منہ سے مبارکبادیں دے رہا ہے؟ نیک کام کیا ہے. اچھا کام کیا ہے کہ عوام تو پہلے سے بھوک سے مر رہی تھی. عوام پہ پہلے تھوڑا ظلم ہو رہا ہے کہ عوام کا ایک اور ادارہ بیچ دیا اور اونے پونے بہاؤ بیچ دیا. قیمت ہوتے پھر بھی چلو کہتے، قیمت بھی کوئی نہیں. کہاں 450 ارب کے اثاثے اور کہاں 135 ارب میں سارا کچھ بیچ ڈالا. عمران خان سے محبت کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان سے محبت کی وجہ اس کا جو نظریہ ہے، اس کی جو قوم کے ساتھ محبت ہے، وہ جو قوم کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے کہ میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں، اب آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. جب عمران خان آکسفورڈ کا وائس چانسلر بنا تو انہوں نے کہا کہ آپ تنخواہ کتنی لوگے؟ عمران خان نے کہا مجھے تنخواہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا پھر آپ کو کیا چاہیے؟ تو عمران خان نے کہا میرے وطن کے جو بچے ہیں وہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ لندن آئیں اور آکسفورڈ میں پڑھ کے ڈگری حاصل کریں. اگر آپ میری تنخواہ مجھے دینا چاہتے ہو تو میری تنخواہ یہ ہے کہ آکسفورڈ کی ایک برانچ میرے ملک میں کھول دو تاکہ آکسفورڈ کی ڈگری میرے ملک میں غریب کے بچوں کو ملے. تو آج نمل یونیورسٹی یہ آکسفورڈ کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے جو اس ملک میں نمل کی ڈگری پاکستان کے اندر عمران خان غریب کے بچوں کو دے رہا ہے. یہ عمران خان کا درد ہے، اس وجہ سے مجھے عمران خان پسند ہے کہ اس کو غریب قوم کے بچوں کا درد ہے. اچھا محترم، مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلی بات دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عمران خان کے دھرنے میں یا اس کی بہنوں کے دھرنے میں ایک تیسری دنیا کا شخص دیکھنے کو مل رہا ہے، خواجہ اسرا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو سکرین پہ لوگ کوئی پروپیگنڈا کریں گے، کوئی بےہودہ باتیں کریں گے، یہ کیوں گھوم رہا ہے، کیسے گھوم رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ وہ تو کر رہے ہیں، میں پہلے سے وائرل ہوں میڈیا پہ، تو تھوڑے بہت کومنٹس میں ان کے پڑھتی ہوں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کا تو یہ وتیرہ ہے، ان کی تعلیم اور تربیت ہی ایسی ہے، ان کی لیڈرشپ ایسی ہے. جب لیڈرشپ ایسی ہوگی تو پھر ان کے جو کارکن ہوں گے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے. اپنے حق کے لیے آئے ہیں، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ، آئین و قانون کے مطابق یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمیں آئین حق دیتا ہے، قانون حق دیتا ہے، عدل و انصاف حق دیتا ہے. ہم اپنے آئین کے لیے جہاں بیٹھے ہیں تو ڈنڈے کیوں ماریں گے؟ کس لیے ماریں گے ڈنڈے؟ تو ہر بار تو ہوتا ہے یہ نہیں، ان کو نہیں چاہیے. یہ ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے. یہاں پہ جمہوریت ہے یا مارشل لا ہے؟